اب آج کے اس محفل میں جو عنوان ہے وہ ہے انتخاب لاجواب۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، اگر کوئی بڑا امیر آدمی ہے اور اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ بیٹی کے لیے شوہر جو چنے گا وہ سب سے بہترین، جو خاندان چنے گا وہ سب سے بہترین، پھر جو گھر بنائے گا وہ سب سے بہترین، پھر بیٹی کے لیے اگر فرنیچر بنائے گا تو سب سے بہترین، جیولری بنائے گا تو سب سے بہترین، کپڑے بنائے گا تو وہ سب سے بہترین، ایک ایک چیز جو بیٹی کے لیے ہوگی وہ سب سے بہتر ہوگی، کیونکہ اس کو بیٹی کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان کی ہر چیز کو بہترین بنایا۔ چنانچہ ایک آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کسی کے لیے دادا نے دعا مانگی، کسی کے لیے دادی نے دعا مانگی، کسی کے لیے نانا نے، کسی کے لیے نانی نے، تو مختلف لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس نے دعا مانگی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل آپ نے مزدوری کی ہے، اب آپ مجھ سے مانگے جو مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یا اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، تو میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیجئے۔ میں نے آپ کا گھر بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ میں نے مدرسہ بنا دیا، علم پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی، ایک دعا مانگی تو اللہ نے ان کو اسماعیل عطا کیا، اور دوسری دعا مانگی تو 41 فرشتوں کے بعد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ دونوں دعائیں تھیں، پہلا زمزم والا تھا اور دوسرا کوثر والا تھا، پہلا محب تھا اور دوسرا محبوب تھا۔ پہلا ذبیح اللہ تھا اور دوسرا حبیب اللہ تھا۔ دونوں دعائیں دیکھو اللہ نے کیسے قبول فرمائی۔ ابراہیم کا معنی ہوتا ہے بزرگی والا، تو نبی علیہ السلام کی دعا مانگنے والا جو بندہ تھا وہ سب سے بہترین۔ یہ ہے انتخاب لاجواب اللہ کا۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے یا آنا ہوتا ہے تو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ کسی کی خوشخبری الٹرا ساؤنڈ سے ڈاکٹرنی دیتی ہے، کسی کی خوشخبری نرس دیتی ہے، کسی کی خوشخبری حکیم دیتا ہے یا کوئی اور عورت دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کی جو خوشخبری تھی وہ اللہ کے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ دیکھو خوشخبری دینے والا بھی بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا خوشخبری کے لیے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو ایک نبی نے ڈھنڈورا پیٹا، خوشخبری سنائی کہ اللہ کے نبی اسلام دنیا میں آنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا۔ وہ دنیا کی مٹی نہیں تھی، جنت کی مٹی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے تھے اس جگہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم کبھی مس کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہاں ہیں، ڈھونڈنا رہتا تو ہم خوشبو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ جنت کی مٹی جو تھی وہ ہر جگہ خوشبو مچاتی تھی، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ بالآخر جنت کی مٹی مدفون بھی جنت کے ٹکڑے میں ہی ہوئی۔ نبی اسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو جنت کی مٹی تھی، اللہ نے بالآخر اس کو جنت کے اندر ہی ملا دیا۔ تو دیکھو جسم اطہر سب سے بہترین۔ پھر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لیے اللہ نے عربی زبان کو پسند کیا،
دنیا میں کئی زبانیں تھیں، عبرانی بھی تھی، سریانی بھی تھی، اجمی زبانیں بہت ساری تھیں، مگر اللہ نے عربی زبان کو پسند کیا۔ اور عرب لوگ اپنی زبان پہ اتنا ناز کرتے تھے کہ دوسروں کو عجم گنگا کہتے تھے کہ باقی تو گنگے ہیں، ان کو تو معافی ضمیر بیان کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ عربی میں جو فصاحت و بلاغت ہے اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے۔ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھو جو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان پسند فرمائی وہ بھی زبانوں میں سب سے بہترین زبان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا وہ بھی لاجواب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ جمال والا کبھی کسی عورت نے بچہ جنا نہیں۔ آپ تو اس طرح عیبوں سے پاک ہو کر دنیا میں آئے ہیں جیسے اپنی من پسند کا حسن لے کر دنیا میں آئے ہوں۔ تو اللہ نے اپنے جسم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، جہاں آپ تشریف لاتے تھے وہاں روشنی آ جاتی تھی۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کمرے میں بیٹھی سی رہی تھی کپڑے اور میری سوئی نیچے گر گئی۔ اب میں پریشان کہ سوئی کو ڈھونڈوں کیسے، چونکہ تھوڑا اندھیرا تھا۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے سوئی اٹھا لی تو نبی اسلام مسکرانے لگے۔ اللہ نے ان کو ایسا نور عطا فرمایا تھا جو ظلمتوں کو روشن کر دیا کرتا تھا۔ پھر دیکھیں جگہ کا انتخاب کیسے، کہ دنیا میں کسی جگہ بھی اللہ کے جسم پیدا ہو سکتے تھے۔ ان کو بیت المقدس میں پیدا کیا جا سکتا تھا، بلاد شام میں پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے ان کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ مکہ مکرمہ وسط دنیا ہے، اول عالم، مرکز عالم، وسط عالم ہے۔ مرکز میں اس لیے پیدا کیا کہ مرکز سے لہریں اٹھتی ہیں تو پوری جو ہے تالاب میں پھیل جاتی ہیں۔ مرکز سے یہ دین کی لہریں اٹھیں گی اور پوری دنیا کو سیراب کریں گی۔ تو دیکھیں جگہ کا انتخاب بھی بہترین اور نبی اسلام کی زبان کا انتخاب بھی بہترین۔ پھر آگے دیکھیے کہ قبیلے کا انتخاب۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل، یہ سب قبیلے تھے۔ اللہ نے قریش قبیلے میں پیدا کیا۔ قریش قرش سے بنا ہے، وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، مضبوط ہو۔ تو یہ قبیلہ مستقل مزاج قبیلہ تھا، مستحکم قبیلہ تھا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس قبیلے میں پیدا کیا۔ پھر قبیلے کی شاخ بنو ہاشم تھی۔ بنو ہاشم مہمان نوازی میں بڑے مشہور تھے، تو ایسی شاخ میں پیدا کیا کہ قبیلہ جو ہے اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھا۔ تو قبیلہ بھی بہترین، قبیلے کی شاخ بھی بہترین۔ پھر نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب تھے، اللہ نے ان کو پسند کیا۔ اس کی کیا وجہ کہ عبد المطلب جو تھے وہ بیت اللہ کے والی تھے، یعنی متولی تھے بیت اللہ کے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ بھی اعزاز ملا کہ ان کے دادا بیت اللہ کے کنجی بردار تھے۔ اللہ نے ان کو عبد المطلب کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ پھر عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے اور اکثر کے نام بتوں کے نام پہ تھے۔ عبد العزیٰ، ابو لہب کا یہ نام تھا۔ عبد الشمس، شمس کا بیٹا۔ پھر عبد الحارث، یہ بھی کھیتی کا بیٹا۔ نوفل، سخت جگہ۔ حمزہ، لمبی جگہ۔ عباس، پتھریلی جگہ۔ ان سب بیٹوں میں سے ایک بیٹا نام تھا جس کا نام اللہ کے نام پہ تھا، اور تھا عبداللہ اس کا نام۔ اللہ نے اپنے نبی اسلام کے والد کو عبداللہ کے نام سے پسند فرمایا۔ تو والد بھی اپنے بھائیوں میں سب سے بہترین۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حسن ایسا تھا کہ لوگ ان کو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی شاید ہی کوئی عورت ہو جو اپنے دل میں وش نہ کرتی ہو کہ اس بندے کا نکاح مجھ سے ہو جاتا۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔
اس لیے کہ وہ منور شخصیت نبی علیہ السلام کے والد بننی تھی، تو والد بھی بہترین، دادا بھی بہترین اور والد بھی بہترین، پھر والد کے بعد والدہ کا قبیلہ ہے، اس کا معنی شاخ والا، بنو نذیر کانٹوں والا۔ نبی السلام کی والدہ کا قبیلہ تھا بنو زہرہ، تر و تازگی والا۔ قبیلے کا نام دیکھو کتنا پیارا ہے، اور پھر والدہ کا نام آمنہ، امن والی، امانت کو پسند یعنی رکھنے والی۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کی امانت تھے، اور ان کو جس خاتون نے دنیا میں اپنے پیٹ میں پالنا تھا، یہ والدہ کا نام کتنا خوبصورت تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں عورتوں کے نام بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے۔ ایک عورت کا نام تھا خنسا، بد شکل، ایک کا نام تھا حربہ، لڑنے والی، ایک کا نام تھا آمنہ، امانت کا خیال رکھنے والی۔ تو نبی علیہ السلام کی والدہ کا نام آمنہ تھا، جو ناموں میں سے بہترین نام تھا، اور واقعی وہ اسم با مسمہ بھی تھی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اتنی شفقت دی کہ نبی علیہ السلام پوری زندگی اس کو یاد کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کا، تو ناموں میں سے بہترین نام نبی علیہ السلام کے 2 نام تھے، ایک نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نام تھا احمد۔ محمد کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہوں، اتنی تعریفیں ہوں کہ اتنی تعریف کسی اور کی ہو ہی نہ سکے۔ اور واقعی یہ بات سچ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعریفیں صرف مسلمانوں نے نہیں کی، نبی علیہ السلام کی تعریفیں کافروں نے بھی کی ہیں، انگریزوں نے بھی کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، ہندوؤں نے، سکھوں نے، کس نے نبی علیہ السلام کی تعریف میں کتابیں لکھی ہیں؟ تو محبوب کی تعریف مخلوق نے خوب کی ہے، جتنا کوئی کر سکتا تھا۔ آپ بتائیں کسی کی منقبت میں 40,000 اشعار کسی نے لکھے؟ نہیں لکھے۔ اگر لکھے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھے گئے۔ تو محمد نام جس کی تعریف اتنی ہو کہ اتنی تعریف دنیا میں کسی اور کی نہ ہو، یہ نبی علیہ السلام کا نام فرش پہ تھا، اور ایک نبی علیہ السلام کا نام عرش پہ تھا، اس کا نام تھا احمد۔ احمد کا مطلب وہ ذات کہ جو اللہ کی اتنی حمد بیان کرے کہ اتنی حمد کبھی کسی نے بیان کی ہی نہ ہو، اور یہ بات بھی سچی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے گا، اور میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی حمد بیان کر سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام ایسی حمد بیان کرنے والے، اس لیے ان کا نام احمد بھی سجتا ہے۔ اب دیکھیں انبیاء کے نام تو بہت تھے، مگر ان کے ناموں کے معنی عجیب و غریب۔ آدم گندم گوں، نوح نوحہ کرنے والا، زکریا سبق دینے والا، ادریس درس دینے والا، یوسف افسوس کرنے والا، یعقوب بعد میں آنے والا، موسیٰ پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ سیاحت کرنے والا۔ یہ انبیاء کے نام ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے نام نامی اس گرامی کے معنی کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس کی اتنی تعریفیں ہوں کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی تعریفیں ہوں ہی نہیں۔ چنانچہ نبی السلام محمد بھی تھے، احمد بھی تھے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ نہ محمد کے نام میں کوئی نقطہ ہے، نہ احمد میں نام میں کوئی نقطہ ہے، اور نہ اللہ کے نام میں کوئی نقطہ ہے۔ نقطہ اللہ نے اس لیے نہیں پسند کیا کہ بعد میں آنے والے ان پر کوئی دھبا نہ لگا بیٹھے۔ میں نے ان کا نام بے نقطہ بنایا ہے تاکہ ان کی ذات کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہ کرنے والا کر نہ سکے۔ چنانچہ محمد اور محبت، یہ دونوں الفاظ لینا تو 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، محبت اور محمد۔ تو نبی علیہ السلام آئے تھے دنیا کو محبت سکھانے کے لیے، اللہ کی محبت سکھانا، اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت سکھانا۔ تو نبی علیہ السلام کے نام نامی کے اندر کیا تاثیر ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھیے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کی ہر رکعت احمد کا نام بنتی ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو الف بنتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو ہا بنتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو میم بنتا ہے، اور جب اتحیات میں بیٹھتا ہے تو دال کی شکل بنتی ہے۔ تو اگر سب کو ملائیں تو احمد کا لفظ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے نماز پڑھنے پر بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھنے میں تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا جسم
اللہ کے محبوب کا نام بنا رہا ہوتا ہے. میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی. تو اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جسم سے بنتا دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نمازی بندے پر محبت کی نظر ڈالتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی جو دایا تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسے قبیلے کے اندر جو ہے نا وہ بھیجا کہ جس کی عورت جو تھی وہ بنو سعد قبیلے کی تھی، نیک بخت قبیلے کی تھی. واقعی اس عورت کی نیک بختی تھی کہ اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش پانے کا موقع ملا. پھر دایا کا نام تھا حلیمہ. حلیمہ کہتے ہیں حلم والی، تحمل مزاج. کئی عورتیں ذرا کم حلم والی ہوتی ہیں تو بچے کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹتی ہیں، کوستی ہیں، مارتی ہیں، چٹکیاں لیتی ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، اس عورت نے میرے محبوب کو پالنا ہے. اس عورت کا حلم سب سے زیادہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس عورت کا نام بھی حلیمہ تھا، حلم والی. شاعر نے کہا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی وی ہوسیں. اے انگلی نہ پا کے تے ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو ٹریندی وی ہوسیں. نیرشاں دا چن ہے کھلونا وی جس دا، تو اس بے مثل نو کھڈیندی وی ہوسیں. نوا کے دھوا کے تے سرما وی پا کے، تو تھوڑی ہلا کے ہسیندی وی ہوسیں. ہمارے یہاں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب بچہ نہا دھو کے آنکھوں میں سرما ڈال لیتا ہے نا تو اس کو نظر جلدی لگتی ہے. اب وہ نظر توڑنے کے طور پر بچے کو کہتی ہے کہ مسکراؤ، تو بچہ تو نہیں مسکراتا، تو وہ پھر اس کی ٹھوڑی پکڑ کے کہتی ہے اچھا مجھے مسکرا کے دکھاؤ. سمجھتی ہیں کہ نظر ٹوٹ جائے گی. تو وہ شاعر نے لکھا ہے نوا کے دعا کے تے سرما بھی پا کے، تو ٹھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہوسیں. زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں، نبوت تے پھلنوں لکیندی بھی ہوسیں. نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تا رہی ہیں چمیندی بھی ہوسیں. حلیمہ تو کتنی خوش نصیب ہے، تو وہ نورانی چہرہ تو دیکھتی تھی، تو کبھی کبھی محبت میں آ کے اس چہرے کو بوسے بھی تو دیتی ہوگی. نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تا رہی ہیں چمیندی بھی ہوسیں. کدی نال تیرے نزاکت سونا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی امی سے روٹھ جاتا ہے، ناز کرتے ہیں نا اپنی والدہ کے ساتھ، تو ماں پھر بچے کو مناتی ہے بیٹا اپنی ماما سے نہیں روٹھا کرتے، بیٹا اپنی ماما سے خفا نہیں ہوتے، تو کیوں مجھ سے خفا ہے. تو شاعر نے اس شعر کو کہا کدی نال تیرے نزاکت سونا، اور رسدہ بھی ہوسی منیندی بھی ہوسے. حلیمہ جب وہ چھوٹا بچہ تجھ سے روٹھا ہوگا تو کیسے مناتی ہوگی، اور وہ بھی کیا منظر ہوگا. پھر نبی علیہ السلام کی بیویوں کا انتخاب. اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کا انتخاب ایسا کیا کہ جو صفات ان کے اندر تھیں وہی صفات نبی علیہ السلام کے اندر تھیں. یعنی ایک جیسی طبیعت اور ایک جیسی سیرت اور ایک جیسی فطرت تھی. چنانچہ خدیجہ کا معنی ہے خدمت کرنے والی، نبی علیہ السلام امت کی خدمت کرنے والے. سودا کا مطلب ہے آرام دینے والی، تو نبی علیہ السلام امت کو آرام پہنچانے والے. عائشہ کا مطلب ہے عیش دینے والی، نبی علیہ السلام بھی امت کو جنت کی عیش دینے والے. حفصہ کا مطلب ہے قائمۃ اللیل، رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والی، اور نبی علیہ السلام بھی اٹھ کر رات کو عبادت کرنے والے تھے. پھر میمونہ بختوں والی، چنانچہ نبی علیہ السلام بھی بخت والے تھے. پھر صفیہ کا مطلب ہے چنی ہوئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی چنے ہوئے تھے. زینب کا مطلب ہے استغفار کرنے والی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو استغفار کرنے والے تھے. پھر سلمہ کا مطلب ہے سلامتی والی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلامتی والے تھے. پھر حبیبہ محبت دینے والی، اللہ کے حبیب بھی محبت دینے والے اور پیار دینے والے تھے. دیکھو جو عورتوں کے اسماء تھے اور ان اسماء کے جو معنی ہیں ہو بہو وہی اسماء صفتیں نبی علیہ السلام کے اندر موجود ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے زندگی کا ساتھی بننا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں،
تو اگر نبی علیہ السلام کی بیویوں کی پاکیزگی کو جاننا چاہیں تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کیجئے، وہ کتنے معصوم تھے اور کتنے پاکیزہ تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی ہی بیویاں منتخب فرمائیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں تمہاری جیسی کوئی عورت دنیا میں اور موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں گواہیاں دے رہا ہے کہ جیسے میرے محبوب کی بیویاں ہیں اس جیسی عورت تو کوئی دنیا میں اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سب سے زیادہ بہترین۔ پھر نبی علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے جو بچپن میں وفات پا گئے، تو بیٹے جو تھے وہ بھی بہترین، چنانچہ قاسم تقسیم کرنے والا، اللہ کے حبیب صلی بھی قاسم تھے، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، برکتوں اور رحمتوں کو اللہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر طیب طاہر پاک، نبی السلام بھی پاک تھے۔ پھر ابراہیم ایک بیٹے کا نام تھا، اس کا نام تھا بزرگی والا، اور نبی السلام بھی بزرگی والے تھے۔ تو دیکھو اللہ نے کیسے پیارے ناموں والے بیٹے نبی السلام کو عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد بیٹیوں کا انتخاب دیکھو اللہ نے کیسے کیا۔ زینب استغفار کرنے والی، رقیہ خامند کی خدمت کرنے والی، کلثوم بچوں کی تربیت کرنے والی، اور فاطمہ دوزخ سے آزاد رہنے والی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے اندر بھی یہ ساری صفات موجود تھیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا بیٹیاں عطا فرمائی کہ آپ کی چھوٹی بیٹی جو تھی وہ خاتون جنت بنی، دنیا میں تمام خواتین کی سردار بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آگے جو اولاد تھی وہ بھی بہترین، نواسے نواسیاں پوتے پوتے ہوتے ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے وہ تو الگ ہی جو ہے نا وہ ہستیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ایسے نواسے عطا فرمائے، فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب کا انتخاب کیا، قرآن مجید۔ پہلے بھی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، مگر وہ کتابیں اتنی کامل نہیں تھیں، وہ کتابیں تھیں، وہ اللہ کا کلام نہیں تھیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے میسج جو ریٹن آ جاتا ہے، اس کی اور شان ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے وائس میسج، یہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اس کو اس بندے کے ساتھ زیادہ جو ہے نا وہ تعلق ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کا وائس میسج تھا اس امت کے لیے، اس لیے قرآن مجید سب سے بہترین کتاب۔ تو جو کتاب اللہ نے چنی وہ بھی بہترین، جو اللہ نے اولاد چنی وہ بھی بہترین، جو بیویاں چنی وہ بھی بہترین، جو نام چنا وہ بھی بہترین، ہر چیز بہترین، اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب۔ چنانچہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ تو کسی اور دین کو اللہ نے نعمت نہیں کہا، دین اسلام کو کہا، چونکہ یہ سب سے بہترین دین تھا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ ادیان میں سب سے بہترین دین ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی وہ امتوں میں بہترین ہے۔ حدیث پاک میں ہے انتم تتمون 70 امتاً، کہ تم 70 نمبر کی امت ہو جو دنیا میں آئی ہو، انتم اکرمھا و افضلھا، تم سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والی اور افضل امت ہو۔ اور قرآن مجید نے گواہی دی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کو جو امت ملی وہ بھی امتوں میں سے بہترین امت تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کے شاگردوں کو اللہ نے جو پسند کیا تو آپ کے شاگرد تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ بہترین شاگرد، کسی نبی کو ایسے شاگرد نہیں ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاگرد ملے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر حملہ کرنا تھا
تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم چلو ہم نے حملہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، جا کے قتال کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ایسے شاگرد تھے، اپنے نبی کو موقع کے اوپر جواب دے دیا، اور اللہ نے اپنے وسم کو ایسے شاگرد عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے وفا کی تاریخیں قائم کر لی۔ ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، عشق دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ بات میں سناواں ایک ایسے محجبین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شاگرد عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاعر نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے ذرا غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں تمہیں لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، تمہیں لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ سونے چاندی کو جو ٹھکرا دے دلوں میں یہ بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے۔ خلیفہ تھے تو فاقے کو پسند کرتے تھے، حالانکہ ان کے بیت المال میں اربوں خربوں جو ہے وہ روپاؤں موجود ہوتے، درہم دینار موجود تھے۔ خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ دکھانا تھا، اے میرے فرشتوں دیکھو بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہیں ان کے قدموں میں لگے ہوئے، اور وہ پاؤں سے ٹھکرا دیتے ہیں اور فاقے والی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ شاعر ان کے بارے میں لکھتا ہے پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ سب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا، نبی کا دور یاد آتا تھا اس کے دور میں ایسا، نبی کے بعد وہ کندے مکرر جیسا لگتا تھا، زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، یعنی صدیق گنانوں کی فوج جس کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے، جو انہوں نے مسیلمہ کذاب کے سرکوبی کے لیے بھیجی تھی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے زمین مانگتے تھے نہ زر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے نہ زر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے، پہاڑوں پہ بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایسا بشر مانگتے تھے، کرے ساری دنیا پہ اپنا جو سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے، جو دنیا میں سارے سروں پر ہو بھاری، وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے، جو فردوس میں سب سے ہو خوبصورت، عمر کے لیے ایسا گھر مانگتے تھے، جدا ہونا منزل سے پہلے جو ایسا، وہ اپنے لیے ہم سفر مانگتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں تھیں کہ مراد مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی قدموں میں آ گئے۔ فرماتے ہیں مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، آئی سزائے کفر کسی سمت سے اگر، اس شخص کو اکیلا وہاں بھیجنا پڑا، پڑنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے جن کو اللہ نے ایسی شخصیت عطا فرمائی تھی کہ کفار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے سب لوگ گھر میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے، جب عمر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آئیے ہم حرم میں نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، آگے چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، پیچھے باقی غلام ہیں، یہ سب حضرات حرم میں پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، اے کفار، اگر تم میں سے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے تو وہ میرے مقابلے میں آ جائے، ہم آج حرم میں نماز پڑھیں گے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ اندازہ کیجئے اللہ نے اس شخصیت کے سبب اسلام کو کیسا عروج عطا فرمایا کہ حرم کے اندر نماز کھلے عام پڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اگرچہ ظاہری طور پہ وہ غلام تھے، وہ کہ نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ ان کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، کہ اے بلال چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سی پڑتی تھی اور پیاس تیری، یعنی جتنا تو نبی علیہ السلام کو دیکھتا تھا تیری دیکھنے کی حسرت اور بڑھ جاتی تھی، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا۔ اے بلال لانو، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، جب تو نبی السلام کی دید کر رہا ہوتا تھا اس وقت بھی تیرے دل میں دید کی حسرت ہوتی تھی، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنق دلے کے تفید و دم نیا سعید، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اے بلال لانو، آپ جو نبی علیہ السلام کو دیکھتے رہتے تھے تو یہ گویا آپ محبت کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، عشق کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو نبی علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ شاگردوں میں سب سے زیادہ بہترین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا وہ سب بہترین تھا۔ یہ ہے انتخاب لاجواب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو کچھ چنا وہ لاجواب چنا۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ بھی دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، گر نہ ہوتا آمنہ جایا امت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہم آخر پر اتنا ہی کہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ میں نبی السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اولیاء جیسی محبت تو نہیں ہے جو ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن بہرحال محبت ضرور ہے، یہ پکی بات ہے۔ ہم کلمہ گو ہے نا، نبی السلام سے محبت کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں، تے میرے جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں تے میری جامی ورگی ٹور دی نہیں، مگر قسم خدا دی کھاندہ ہاں مینوں تیرے جیا کوئی اور بھی نہیں۔ اے اللہ کے نبی صاحب، ہم جیسے بھی ہیں قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ آپ سے جو محبت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور ہماری زندگی کا وہ سرمایہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی محبت پر دنیا میں زندہ رکھے
اور اسی محبت پر قیامت کے دن نبی صاحب کے قدموں میں کھڑا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔